بہت سے میاں بیوی میں محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ میاں بیوی میں ویسے تو محبت کم ہوتی ہے، لیکن اگر ہو جائے ان کا پھر یہ حال ہوتا ہے۔ ہلکی ہلکی سی نوک جو تو ہر میاں بیوی میں ہوتی رہتی ہے۔ مجھے پراٹھے کھانا پسند ہے، مگر پراٹھوں سے ہاتھ کو لگنے والا گھی مشکل سے برداشت ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی بیگم جب اچھے موڈ میں ہو تو نوالے بنا بنا کر مجھے دیتی ہے، اور میں مزے مزے سے موبائل استعمال کرتے ہوئے پراٹھا کھاتا ہوں، اور اپنے سسرال کی تربیت کو دعا دیتا ہوں کہ فیملیز کے اس پرآشوب دور میں اتنی اچھی بیوی مجھے نصیب ہوئی ہے، ورنہ وہ کہہ سکتی تھی اپنا پراٹھا اپنا منہ اور اپنے نوالے خود ہی کھاؤ۔ خیر آج اتفاق سے بیگم کی طبیعت ناساز تھی، تو میڈ نے کھانا ٹرے میں رکھ کر مجھے بیڈ پر ہی دے دیا۔ بیگم پاس ہی لیٹی تھی، مگر کھانے کے لیے نہیں اٹھی، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو میرا دل بھر آیا کہ مجھے اتنے پیار سے پراٹھے کھلانے والی آج طبیعت کی خرابی سے خود نہیں کھانا چاہتی، تو کیا ہوا، میں کھلا دیتا ہوں۔ مجھے اس پر بہت ہی پیار آیا۔ آلو میتھی کا سالن تھا، ساتھ پودینہ، ہری مرچ کا رائتا اور گرما گرم چپاتیاں۔ سلاد میں کٹے ہوئے کھیرے کے ٹکڑے اور گاجر اور بند گوبھی بھی ساتھ تھی، اوپر سے لیموں بھی چھڑک لیا۔ باریک کٹی کٹی گوبھی دل فریب منظر دے رہی تھی۔ میں نے بیگم کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ احتیاط سے چھوٹا چھوٹا نوالا بنا کر دیا، میتھی سے اور رائتے سے بھرا اور بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ بیگم نے ذرا حیرانی سے میری جانب دیکھا اور کھانے کے لیے منہ کھول دیا، جیسے چڑیا کے بوٹ دانا کھاتے ہیں، اور آہستگی سے چبانے لگی۔ میں نے بہت خوشی محسوس کی۔ واقعی یہ تو بڑا رومانٹک سا کام ہے، اور بیگم بھی خوش ہو رہی ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا، ویسے بھی اسلام میں بھی تو بیوی کو اتنی عزت دی ہے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اپنے ہاتھوں سے اماں عائشہ کو نوالا بنا کر کھلاتے تھے۔ سو میں نے بھی اس سنت کو پورا کیا۔ بس یہی بات تھی۔ میں نے سوچتے سوچتے دوسرے نوالے کو بنانے کے لیے روٹی توڑی، تو بیگم صاحبہ نے چباتے چباتے اشارہ کیا۔ میں کچھ سمجھا نہ کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں کسی محبت بھرے جملے کے انتظار میں رک گیا، لیکن بیگم نے تو لقمہ نگلا اور ذرا سا آگے جھک کر آہستگی سے کہا، آلو نہیں تھا اس نوالے میں۔ میں ہڑبڑا گیا اور جلدی سے بولا، اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی، ابھی آلو بھی لگا کر دیتا ہوں۔ میں چونکہ میتھی زیادہ شوق سے پسند کرتا تھا، اکثر لوگ میتھی کو اس کرواہٹ کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، تو وہ آلو کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور میتھی کم استعمال کرتے ہیں، لیکن میں میتھی زیادہ کھاتا تھا۔ خیر میں سمجھ گیا۔ میں نے فوراً دوسرے نوالے میں آلو زیادہ لیا، ذرا کم میتھی رکھی اور رائتے میں ڈبو کر بیگم کے حضور پیش کر دیا۔ بیگم خوشی سے دوسرا نوالا چبانے لگی اور میں اپنے لیے روٹی توڑنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی کھانا کھا رہا تھا۔ اپنا نوالا کھا کر میں نے پھر دوسرا نوالا اس کے لیے بنانا شروع کیا۔ میں نے بیگم کے لیے تیسرا نوالا بنانا چاہا، تو بیگم نے پھر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے اشارہ کیا۔ میں پھر سمجھ گیا کہ مزید ہدایات فکس ہونے والی ہیں۔ خیر بیگم نے دوسرا نوالا ختم کر کے بتایا کہ تم نے رائتا زیادہ لگا دیا تھا، اتنا رائتا نہیں لگاتے۔ اوہو، اب سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کدھر تھا۔ اس بار میں نے سنیارے کی سی احتیاط کی۔ احتیاط کے ساتھ رتی ماشا تول کر نوالے میں پہلے آلو، پھر میتھی اور پھر رائتے کی مناسب مقدار شامل کی، اور بیگم کی جانب بڑھا دیا، اور خود اپنے لیے بھی نوالا بنانے لگا۔ اس بار مجھے اپنا نوالا بناتے وقت
یکگنا آزادی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مزے سے لاپرواہ انداز میں نوالا بھرا، جتنی میں تھی، جتنا آلو آ گیا سو آ گیا۔ رائتے کی ڈبی پر بھی میں نے ہاتھ کو کھینچا نہیں۔ تب سمجھ میں آیا کہ ہم مردوں کا پیٹ کیوں بھر جاتا ہے، کیونکہ ہم تو بلا وجہ ہی ٹھونستے جاؤ انے وائی۔ میں نے دماغ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ چوتھے نوالے کے لیے میں نے بیگم کی طرف دیکھا جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے منہ بنا کر کہا، کچھ نہیں، میں ہمت کر کے خود ہی کھا لیتی ہوں۔ بیگم نے مجھے تسلی دی۔ مجھے کچھ شبہ ہونے لگا، مگر مجھ پر تو بیگم کی جوابی خدمت کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اصرار کیا، نہیں نہیں، میں کھلاتا ہوں نا۔ نہیں، بیگم نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں خود کھاتی ہوں، مگر کیوں؟ میں کھلا تو رہا ہوں نا۔ میں نے وہ سوال پوچھا جو نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا اور میں منہ اس کا تکتا ہی رہ گیا۔ بیگم نے لحاظ وحاظ بلائے طاق رکھا اور کہنے لگی، تم سے تو ایک نوالا بھی ڈھنگ سے نہیں بنتا، کبھی میتھی زیادہ، کبھی رائتا اور کبھی تینوں چیزیں۔ ٹھیک ہوں تو اتنی دیر لگاتے ہو کہ روٹی ٹھنڈی ہو جائے۔ کھلانے کا انداز بھی ٹھونسنے جیسا ہے، لگتا ہے نوالا اب گرا کہ تب گرا۔ پھر تمہاری اپنی رفتار عجیب ہے کھانے کی۔ ایک نوالا کھا کر مجھے دو تو ابھی پہلا ختم نہیں ہوتا، اور دو نوالے ختم کرو تو میں انتظار میں ہوتی ہوں کہ کب اگلا نوالا ملے گا۔ اور سلاد بھی تو دیتے نہیں، ساتھ ہی ایک پلیٹ میں پڑی ہے۔ نظر نہیں آ رہی تو بس رہنے دو یہ چونچ لے۔ میں خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگا، سوچ یہ رہا تھا کہ یا اللہ تیری یہ مخلوق پیاری بھی ہے اور مفید بھی، مگر اس کے نخرے تیری پناہ۔ بس اس کے بعد میں نے اپنا کھانا خود ہی کھا لیا اور اس نے اپنا کھانا۔ پیار کے دو الفاظ کے بجائے اس نے تو میری اچھی خاصی کاٹ ڈالی۔ آپ میں سے کس کو اس طرح کی محبت ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ پلیز کمنٹ میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔